نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو یہ فصل نمبر 20 چل رہی تھی، عمل افعال ہم نے پڑھے تھے، درمیان میں رہ گیا تھا یہ افعال مدح و ذم۔ آج ہم پڑھیں گے۔ مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کو اور ذم کہتے ہیں برائی کرنے کو۔ مدح تعریف کرنا اور ذم برائی کرنا ہے۔ مذمت کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہے، وہ بھی ذم سے ہے۔ ذم، یہ جو ذم ہے اسی سے مذمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 4 فعل مدح و ذم ہے، رافع اسماء جنس، یہ شعر میں انہوں نے بتا رکھا ہے، اور ہیں وہ بئسا، ساء، نعمہ، چوتھا حبذا۔ بئسا ساء ہیں برائے ذم یعنی برائی کے لیے، بچو ان سے مدام ہمیشہ، تاکہ دنیا اور عقبہ یعنی آخرت میں تمہارا ہو بھلا۔ ہیں برائے مدح نعمہ حبذا اے جان من، پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح و مساء۔ صبح کہتے ہیں صبح کو ہی، اور مساء شام کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لکھنا جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین فن ہے ان کا، جو ہے انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے اسے۔ تو 4 فعل ہیں یہ مدح و ذم کے لیے، 2 آتے ہیں ذم کے لیے، شروع میں بتا دیے بئسا، ساء اور نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ماضی استعمال ہوتے ہیں، مضارع اور صیغے نہیں آتے ہیں، یہ صرف ماضی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا چاروں کا استعمال ہے، چاروں کا۔ یہ حبذا میں تھوڑا مجھے مغالطہ ہے، باقی یہ 3 تو استعمال ہوئے ہی ہیں قرآن کریم میں۔ حبذا کا شاید معلوم نہیں، باقی یہ 3 استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اسم جنس کو رفع دیتے ہیں، یعنی جو اسم ہوتا ہے ان کا اسے رفع دیتے ہیں، اور ایسا اسم ہوتا ہے جو جنس ہوتا ہے، یعنی جو جس کی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اس میں سے قسمیں نکلتی ہیں۔ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، بئس الرجل عمرن، دیکھیے الرجل پہ بھی پیش ہے اور عمرن پہ بھی پیش ہے، تو یہ اسم جنس کو رفع دیتا ہے۔ الرجل اس سے مراد ہے آدمی، اب آدمی سے کوئی بھی شخص مراد ہو سکتا ہے، اسی جنس کا ایک فرد بتا دیا انہوں نے آگے عمرن، یعنی یہ اس طریقے سے استعمال ہوگا۔ الرجل میں مذکر بھی آ سکتا ہے، مذکر آ سکتے ہیں، اور مذکر میں کئی لوگ آ سکتے ہیں، یعنی عمر آ سکتا ہے، بکر آ سکتا ہے، زید آ سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شخصیت آ سکتی ہے اس کے اندر، کوئی بھی خاص چیز۔ تو الرجل جو ہے یہ ایک جنس ہے، اس کے اندر جو اتنی ساری قسمیں ہیں، تو اس میں انہوں نے آگے پھر اس کو بیان کیا ہے۔ تو بئس الرجل عمرن، یہ بات جو میں نے بتائی ہے نہ بھی سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، آپ اسے سمجھیے بئس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بئس الرجل عمرن، کیا برا آدمی ہے عمر کیا برا آدمی ہے۔ بئس کے معنی ہوتے ہیں برا ہونا، اور ساء کے معنی بھی تھوڑے قریب ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں، ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں۔ ساء الرجل زید، زید برا آدمی ہو گیا، دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ بئس الرجل عمرن، عمر برا آدمی ہے، ساء الرجل زید، زید برا آدمی ہو گیا۔ نعم الرجل عمرن، عمر کیا ہی خوب آدمی ہے، یعنی نعمہ تعریف کے لیے آتا ہے، تو آپ جو ہے اس طریقے سے کر لیں چاہے، یا پھر جیسے آپ کر پائیں، یعنی اس میں تعریف ہونی چاہیے، تو اس کا ترجمہ اردو میں ایسے ہی کرتے ہیں، عمر کیا ہی خوب آدمی ہے، یوں بھی کر دیتے ہیں، پھر کیا خوب آدمی ہے عمر۔ حبذا زید، زید کیا ہی بہتر ہے، زید کیا خوب ہے، اس طریقے سے حبذا کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ آتے ہیں مدح و ذم کے لیے۔ فائدہ، جو کچھ ان افعال کے فاعل کے بعد ہوتا ہے، یعنی یہ جو 4 فعل ہیں ان کے فاعل کے بعد جو بھی ہوتا ہے اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، یعنی خاص کر لیا گیا ہو مدح کے ساتھ، یعنی تعریف کے ساتھ، یا مخصوص بالذم، یعنی اس کے بعد جو آ رہا ہے نا فاعل، اس کے بعد جو بھی آتا ہے اسے مخصوص بالمدح، یعنی مدح کے لیے خاص کر لیا گیا ہو یا ذم کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، یہی بتا رہے ہیں یہ کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام ہو، یعنی اس پر الف لام آنا چاہیے، جیسے کہ ان 4 مثالوں میں آ رہا ہے، جیسے نعم الرجل عمرن،
یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعمہ صاحب العلم بکرن، تو صاحب یہ العلم کی طرف مضاف ہے جو کہ الف لام والا لفظ ہے۔ یا فاعل ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو، جیسے نعمہ رجلن رجلن، نعمہ رجلن زیدن۔ اس مثال میں نعمہ کا فاعل نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، نعمہ میں مستتر ہے، اور رجلن منصوب تمیز ہے کیونکہ ہوا مبہم ہے، ہوا مبہم ہے۔ یعنی کیا ہی خوب ہے زید آدمی ہونے کے اعتبار سے، تمیز کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں 3 طریقوں سے۔ حبذا زیدن میں حبہ فعل مدح ہے اور ذا اس میں اشارہ ہے، یہ فاعل ہے۔ ذا ہذا میں بھی ذا ہوتا ہے، ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ ہدایت النحو میں پڑھیں گے اسے۔ ہا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور ذا اس میں اشارہ ہوتا ہے، تو ہذا کہتے ہیں ہم، تو ہذا ہی مشہور ہے لیکن ذا اصل میں اس میں اشارہ ہے اور وہی فاعل ہوتا ہے حبہ کا۔ ذا حبہ کا فاعل ہے اور زیدن مخصوص بالمدح ہے، یعنی جو زیدن ہے ذا کے بعد آ رہا ہے جو کہ فاعل ہے، تو یہ مخصوص بالمدح ہے۔ اسی طرح بئس الرجل عمر اور ساء الرجل زیدن میں بھی عمر اور زیدن مخصوص بالمدح، اس میں مخصوص بالضم ہیں دونوں۔ افعال تعجب کے 2 صیغے ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ افعال تعجب کہتے ہیں انہیں، یعنی جب تعجب کے معنی تعجبی ہیں، یعنی جب ہم کو کوئی حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، تو عرب کو بھی جب ہوتا ہے تو وہ یہ 2 صیغے استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر یہ صیغے استعمال کرتے ہیں، تو اس ثلاثی مجرد سے ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے۔ اول ما فعلہ، جیسے ما احسن زیدن، یہ ہا ضمیر سے مراد ہے مفعول بھی، تو اسے ہم اسم میں ظاہر بھی لے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ما احسن زیدن۔ اگر ضمیر ہوتا تو ما احسن ہوتا، لیکن نام ہے تو نام پہ نام مفعول کیا بنتا ہے کہ اس پہ نصب آئے، زبر آئے، تو اس لیے زیدن پہ یہاں نصب ہے، یہ ما فعلہ ہی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اسے، یعنی کیا ہی خوبصورت ہے زید، زید کتنا حسین ہے، اس کا ترجمہ یوں کریں گے۔ تقدیر اس کی یہ ہے ایو شیئن احسن زیدن، کس چیز نے زید کو خوبصورت بنا دیا۔ احسن یعنی خوبصورت بنانا، اچھا بنانا۔ ما بمعنی ایو شیء ہے، ما کے مطلب ہے یہاں پہ ایو شیء کے، یعنی کون سی چیز۔ محل رفع میں مبتدا ہے، ما مبتدا ہے، اور احسن محل رفع میں خبر ہے۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، ہم تو اردو میں محل اسے کہتے ہیں جو قلعہ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں محل جگہ کو کہتے ہیں، جگہ یعنی رفع کی جگہ۔ احسن رفع کی جگہ خبر ہے اور ما جو ہے وہ مبتدا ہے ایو شیئن کے معنی میں، اور فاعل احسنہ کا ہوا ہے، اس میں مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے، یہ انہوں نے بتا دیا۔ ترکیب اس کی یوں ہے کہ ما مبتدا احسنہ فعل، اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ نہیں ہوگا، انشائیہ، کیوں؟ کیونکہ تعجب بھی جو ہے انشاء کی قسم میں سے ہے۔ دوسرا صیغہ بھی، یہ دونوں کے معنی لگ بھگ قریب قریب ہیں، ایک جیسے ہی ترجمہ ہو جائے گا، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ دوم افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، احسن بزیدن، افعل بھی، انصر بزیدن، افعل بھی، تو کوئی بھی یہاں پہ احسن سے تو مثال دی، آپ کچھ بھی لا سکتے ہیں، ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد استعمال کریں گے۔ احسن بزیدن، احسن صیغہ امر ہے بمعنی فعل ماضی، فعل ماضی کے معنی میں ہے اور امر کا صیغہ ہے۔ تقدیر اس کی یہ ہے احسن زیدن، یعنی صار ذا حسن، یعنی زید اچھا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، یعنی زید حسن والا ہو گیا، صارہ ہو گیا ذا حسن، ذا حسن معنی حسن والا، ذا کے معنی والا کے آتے ہیں، یعنی ذو،
ذو منصوبی حالت میں ذا ہو جاتا ہے تو وہی ہے، یہاں پہ یہ اس میں اشارہ نہ سمجھیں آپ اسے، جیسے اوپر آیا تھا، تو یہ ذا جو ہے یہ ذو ہے، ذو جس کی جمع علو آتی ہے، علو اسماء ستہ مکبرہ والا، تو یہ سارا ہو گیا ذا حسن، کون؟ زید، اور با زائد ہے، با اس میں زائد ہے، احسن جو ہے یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، با زائد ہے، اور زید کیا ہے اس کا؟ زید، ہاں زید اس کا فاعل ہے۔ تو خیر یہ دو سیغے آتے ہیں، تو انشاءاللہ اسے آپ دیکھ لیجئے، اور کلم اسماء عاملہ اگلے سبق میں اسماء عاملہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔